بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر مومنین کی 3 صفت کو بیان کیا ہے۔ پہلی صفت مومن کی یہ ہے کہ جب اس کو غصہ آتا ہے تو وہ غصہ کو پی جاتا ہے۔ دوسری صفت والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی جس سے آدمی کو غصہ آیا اس آدمی کو معاف کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی تیسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ پسند کرتا ہے، اللہ اس آدمی سے پیار کرتا ہے جو احسان کرے، یعنی پہلی صفت کو اپنائے غصہ کو پی جائے، دوسری صفت کو اپناتے ہوئے لوگوں کو معاف کر دے، جس سے غلطی ہوئی ہے اس کو معاف کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کا ثبوت دیتے ہوئے، اعلیٰ اخلاق کا ثبوت دیتے ہوئے وہ لوگوں پہ، ایسے لوگوں کے اوپر جس سے غلطی ہوئی ہے اس کے اوپر احسان بھی کرے۔ ہارون رشید کے زمانے کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ ہارون رشید کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، ایک باندی آئی کھانا لے کر کے، گوشت کا جو پیالہ تھا اس پیالے سے شوربہ ہارون رشید کے کپڑے پہ گر گیا۔ باندی بہت عقل مند تھی، اس زمانے کی بات ہے کہ باندی بھی قرآن کی حافظہ ہوتی تھی، عالمہ ہوتی تھی۔ انہوں نے فوراً، اس باندی نے قرآن کی یہی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ۔ ہارون رشید نے فوراً کہا کہ میں نے اپنے غصہ کو پی لیا۔ وہ عقل مند باندی تھی، اس نے فوراً آگے کا جملہ پڑھا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں لوگ۔ ہارون رشید نے فوراً کہا کہ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ پھر آگے وہ باندی کہتی ہے واللہ یحب المحسنین۔ ہارون رشید نے کہا اپنے اعلیٰ اخلاق کا ثبوت دیتے ہوئے کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، یعنی ہارون رشید نے پہلے اپنے غصہ کو پیا، پھر اس کو معاف کیا، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعلیٰ اخلاق کا ثبوت دیتے ہوئے اس نے کہا قرآن کے تعلیم کے مطابق کہ جا تجھے میں نے آج آزاد کر دیا۔ یہ ہے ایک مومن کا بلند ترین اخلاقی معیار، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں مسلمانوں کی تعلیم دی، انسان کو تعلیم دی اور لوگوں کو بتایا کہ اعلیٰ اخلاقی معیار ہے کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شقی اور بدبخت کے قلب سے اللہ تبارک و تعالی رحم کو نکال لیتا ہے، یعنی جو لوگ شقی ہے، بدبخت ہے، بدنصیب ہے، اس کے دل سے اللہ تبارک و تعالی رحم کا صفت نکال لیتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بدبختی اور شقاوت کی وجہ سے وہ انسان رحم کسی کے اوپر، اللہ کی مخلوق کے اوپر نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت معاویہ ابن قرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول مجھ کو بکری پر رحم آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس پر رحم کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے گا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک تم خدا کی مخلوق پر رحم نہ کرو۔ کب ایمان مکمل کب تک نہیں ہو سکتا ہے؟ جب تک کہ تم خدا کی مخلوق پر رحم نہ کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ہم سب رحم کرتے ہیں،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو رحم نہیں کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے دوستوں پر رحم کرے، اپنے دوستوں پہ، قریبی لوگوں پہ رحم کرے، بلکہ میری مراد اس رحم سے ہے، میری مراد اس رحم سے ہے جس کا تعلق خدا کی عام مخلوق سے ہے، خواہ انسان ہو یا جانور ہو۔ یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کر کے پوچھا ما کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا، پوچھنے والے نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا وَكَانَ خُلْقُهُ القرآن الکریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مکمل قرآن ہے، اور قرآن نے خود کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی محترم آپ اخلاق کے بلند ترین معیار کے اوپر ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب دیا اور جس چیز سے پکارا وہ خطاب ہے رحمت للعالمین کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انسان ہی کے اوپر رحم کرنے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ تمام کے تمام جاندار، اور جاندار ہی پر ہی نہیں بلکہ نباتات کے اوپر بھی رحم کرنے کا آپ نے حکم دیا، تعلیم دی۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی جھر بیری کو بلا وجہ کاٹتا ہے، یعنی کہ اس کی زندگی کو لیتا ہے بلا وجہ، کوئی ضرورت نہیں ہے، تو قیامت کے دن وہ آندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہونے کی صفت اور آپ کی تعلیم جو آپ نے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کو سراپا رحمت کہا جاتا ہے، سراپا سلامتی کہا جاتا ہے۔ اسلام کی تعلیم ہی اس بات کے اوپر ہے کہ ایک مسلمان کیسا ہو، ایسا ہونا چاہیے۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے تمام مخلوق کے اوپر مساوی طور پر رحم کرے، کسی کے اوپر کوئی ظلم نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، آپ نے دیکھا ایک پرندہ پریشان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس پرندے کو کس نے پریشان کیا؟ ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے فلاں جھاڑی میں کچھ انڈے دیکھے اور انڈا اٹھا کے میں لے آیا ہوں، اسی لیے پرندہ پریشان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس صحابی کو کہ جاؤ اور اس انڈے کو جہاں سے تم اٹھا کر کے لائے ہو اسی جگہ پہ رکھ دو۔ یہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور اسلام کی تعلیم، جس تعلیم کو لے کر کے پیارے نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور لوگوں کو مہذب بنائے، اور ایک مہذب معاشرہ دنیا کے اندر آپ نے تشکیل کی۔